السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 126 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 109، عذاب جہنم کا خوف۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی عطا فرما، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ ابو یعلا کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا: دو عظیم چیزوں جنت اور جہنم کو نہ بھولو۔ پھر آپ روئے یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے مبارک آنسوؤں نے آپ کے ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک کے دونوں پہلوؤں کو تر کر دیا، اور آپ نے فرمایا: اگر تم جانتے جو کچھ آخرت کے بارے میں جانتا ہوں تو تم مٹی پر چلتے اور اپنے سروں پر خاک ڈالتے۔ طبرانی نے اوسط میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جس وقت میں وہ کبھی نہیں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے لیے کھڑے ہوئے اور پوچھا: جبرائیل، کیا بات ہے؟ میں تمہارا رنگ متغیر دیکھتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو مزید دہکانے کا حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل، مجھے جہنم کی حقیقت بتلاؤ یا جہنم کے اوصاف بیان کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم دیا ہے اور اسے 1000 سال روشن کیا گیا اور بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ پھر حکم ہوا اسے پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ لال ہو گئی۔ پھر مزید 1000 سال تک بھڑکانے کا حکم ملا یہاں تک کہ وہ تاریک یعنی سیاہ ہو گئی۔ اس میں کوئی چنگاری بھی روشن نظر نہیں آتی اور نہ ہی کبھی اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر جہنم کو سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کی تمام مخلوق مر جائے۔ بخدا جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر جہنم کے نگہبان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام اہل دنیا اس کی بدصورتی دیکھ کر اور بدبو سونگھ کر مر جائیں۔ بخدا جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ذکر کیا ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائیں اور وہ حلقہ سب سے نچلی زمین پر جا ٹھہرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا: اے جبرائیل، مجھے اتنا ہی کافی ہے، میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو کہ انتقال کر جاؤں۔ تب آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، وہ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: جبرائیل، تم روتے ہو حالانکہ تمہارا اللہ کے یہاں ایک خاص مرتبہ ہے۔
جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے نہ روں حالانکہ میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں؟ شاید کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں اس حال سے کسی دوسرے حال میں لکھا گیا ہوں کہ میں نہیں جانتا، کہیں مجھے بھی آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے جیسا کہ ابلیس کو آزمائش میں ڈال کر ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ وہ بھی فرشتوں میں سے تھا، اور میں بھی جانتا ہوں کہ مجھے بھی کہیں ہاروت و ماروت کی طرح مصائب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رونے لگے۔ دونوں حضرات برابر روتے رہے، یہاں تک کہ ندا کی گئی، اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مامون کر دیا ہے، تم اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرو گے۔ جبرائیل علیہ السلام یہ سنتے ہی پرواز کر گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو بزلہ سنجیوں میں مصروف تھے اور ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ہنستے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے؟ پس اگر تم جان لیتے جو میں جان چکا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے اور بلند پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ کی رضامندی کے لیے خود پر ریاضت و محنت کو مسلط کر سکو۔ تب ندا کی گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو نا امید نہ کرو، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو مشقتوں میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اعمال کو درست کرو اور قرب الہی حاصل کرو۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جب سے آگ کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے۔ ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جسے اس نے صحیح کہا ہے کہ تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں جز ہے، اور اگر وہ 2 مرتبہ رحمت کے پانی سے نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکتے، اور یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے کہ مجھے دوبارہ جہنم میں نہ بھیجنا۔ بیہقی نے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی۔ مفہوم: جب گل جائیں گے ان کے چمڑے تو ہم بدل دیں گے ان کے لیے دوسرے چمڑے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے اس کی تفسیر بتلاؤ، اگر آپ نے سچ کہا تو میں آپ کی تصدیق کروں گا، ورنہ آپ کی بات رد کر دوں گا۔ حضرت کعب بولے کہ انسان کا چمڑا جلے گا اور اسی لمحہ نیا ہو جائے گا، یہ ہر دن میں 6000 مرتبہ نیا کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا، واقعی آپ نے سچ کہا۔ بیہقی نے اس آیت کے تحت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ انہیں ہر دن میں 70,000 مرتبہ آگ کھائے گی، اور ہر مرتبہ جب انہیں آگ جلائے گی وہ پھر پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دنیاوی نعمتیں پانے والے جہنمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا، اے انسان، تو نے کبھی عیش بھی دیکھی ہے یا تجھ پر کبھی انعامات کی بارش بھی ہوئی ہے؟ وہ کہے گا، نہیں، بخدا اے اللہ کبھی بھی نہیں۔ پھر دنیا میں سب سے زیادہ مصائب برداشت کرنے والے جہنمی کو لایا جائے گا اور جنت کا چکر لگوا کر پوچھا جائے گا، اے انسان، تو نے کبھی تنگ دستی دیکھی ہے یا تجھ پر کبھی مصائب بھی آئے تھے؟ وہ کہے گا، نہیں، بخدا اے اللہ
کبھی بھی میں نے تنگ دستی اور دکھ تکلیف نہیں دیکھا۔ دوزخیوں پر رونا مسلط کر دیا جائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جہنمیوں پر رونا مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون روئیں گے یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڑھوں جیسے گڑھے ہوں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں۔ ابو یعلا کی حدیث ہے، اے لوگوں رو، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ، کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے رخساروں پر ایسے بہیں گے جیسے ان کے رخسار نہریں ہوں، پھر آنسو ختم ہو جائیں گے اور وہ خون روئیں گے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں زخموں سے لہو لہان ہو جائیں گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، باب 108 میں ہم نے قبر اور جنازے کے تعلق سے سنا تھا، اور آج کے درس میں ہم نے 109 نمبر باب سے عذاب جہنم کے خوف کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سماعت کی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس درس میں جو کچھ بھی آخرت کے تعلق سے سماعت کرتے ہیں اسے دل کے نہا خانوں میں جگہ دیں، اپنی عملی زندگی میں اسے اتاریں، تاکہ اللہ تبارک تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ اب آپ سے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب چونکہ مکاشفۃ القلوب کے 2-3 ایپیسوڈز اور باقی رہ گئے ہیں، میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ پابندی کے ساتھ آپ اس درس کو سنتے رہیں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور خوب شیئر کر کے اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔